ہندوستان میں صوفی بزرگوں کے آستان عالیہ، مزار اور درگاہیں انسانیت، ہم آہنگی، بقائے باہمی اور مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی مرکز ہیں۔ ان درگاہوں سے ملنے والے پیغام اور فیض سے اہلیان ہند بلا مذہب و ملت مستفید ہوتے ہیں۔ صوفی بزرگان دین میں حضرت سیدنا شاہ امیر ابو العلا قدس سرا عزیز رحمۃ اللہ علیہ المعروف سرتاج آگرہ شامل ہیں، جنہوں نے اپنے عمل و کردار سے ہندوستان میں اخوت، پیار و محبت اور انسانیت کو پروان چڑھایا۔ حضرت سیدنا شاہ امیر ابو العلا قدس سرا عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ آگرہ اتر پردیش میں واقع ہے اور اس کی چوکھٹ پر ہر روز عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ سرزمین تاج پر سرتاج آگرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ قطب الواصلین حضرت سیدنا خواجہ امیر ابو العلا قدس سرا سلسلہ ابو العلائی نقشبندیہ کے امام کہلائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی وسیلہ ہے جس میں دریائے فیض نقشبندیہ اور دریائے فیض چشتیہ موجزن ہے۔ تاریخ تصوف کے مطابق حضرت سیدنا سرکار خواجہ امیر ابو العلا قدس سرا کو بلا واسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فیض پہنچتا تھا، اس لیے آپ کو اویسی علی مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ نیشنل انٹیگریٹی کا یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے اور ہمیشہ سے یہ ایگزامپل رہا ہے۔ یہاں پہ ہر طبقے کا، سماجک ہر طبقے کا، ہر بیک گراؤنڈ کا اور ہر ریلیجن کا، دھرم کا آدمی، انسان اپنا خلوص یہاں پہ پیش کرتا ہے اور اپنا اس کا جو فیتھ ہے اس کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، اور یہاں پہ کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ اس طرح سے آپ کو کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے۔ اس کا اپنا عقیدہ ہے، جیسے وہ اپنا عقیدہ کو پیش کرنا چاہتا ہے اس طرح سے پیش کرتا ہے۔ حضرت خواجہ امیر ابو العلا قدس سرا کا سن ولادت 990 ہجری ہے۔ آپ کے والد کا نام سید ابو وفا تھا اور آپ کے خاندان نے اکبر بادشاہ کے دور اقتدار میں سمرقند سے ہجرت فرما کر فتح پور سیکری میں سکونت اختیار کی تھی۔ دربار اکبری سے آپ کے دادا حضرت امیر ابو السلام رحمۃ اللہ علیہ کو وظیفہ بھی مقرر ہوا تھا۔ ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا اور پھر آپ اپنے دادا کی زیر کفالت رہے۔ آپ کے والد کے وصال کے بعد آپ کی کفالت آپ کے نانا حضرت خواجہ محمد فیض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جو ہندوستان کے ضلع برودان میں نظامت کے عہدے پر فائز تھی۔ آپ نے اپنے نانا کی نگرانی میں تفسیر حدیث فقہ، منطق، صرف و نحو میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ صوفی سنتوں کی سلح کل کی نگری میں جو درگاہ ہیں وہاں ہندو اور مسلمان نہیں ہوتا، انسان اور انسانیت ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے زیادہ تر لوگ اپنی پریشانیوں کی عرضی یہاں لگاتے ہیں سرکار کے دربار میں، اور رب العالمین ان کو پوری کرتا ہے، اور ایک سندیش جاتا ہے کہ جو ہے صوفی سنت کبھی کوئی ہندو اور مسلمان میں پرہیز نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ امیر ابو العلا قدس سرا نے اپنا مال و متاع راہ حق میں خیرات کیا اور عبادات و ریاضت، ذکر و مراقبات میں مشغول رہنے لگے۔ ایک دن آپ مشغول مراقبہ تھے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ
बसूरत मिसाली तशरीफ लाए और आपसे फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास है, जाओ और उनसे अपना हिस्सा पाओ। आप बहुक्म सईदना अली करमुल्हु वजह अजमीर शरीफ रवाना हुए और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी के मज़ार पुर उनवार पर हाजिर हुए। दौरान हाज़री हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से आपकी बिल मुशाफा बसूरत मिसाली मुलाकात हुई और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी जानिब ख़ुसूसी तवज्जो मबसूल फरमाई। सिलसिला अबुल उलाइया में इस तवज्जो को तवज्जी ऐनी कहते हैं। आपकी आखिरी आरामगाह आज भी लोगों को फैज़याब करती है। हाँ, बहुत लोग आते हैं, आज भी आए हैं मेरे साथ 2-4, आज भी 2-4 जने आए हैं और हर कभी शुक्र को, कभी शनिचर को, कभी बृहस्पति को, यानी 3 दिन तो लगातार आते हैं। मेरे यहाँ बाबा जी के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, कोई मतलब वो नहीं कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए सभी बराबर हैं, बाबा जी के लिए सभी बराबर हैं और सभी लोग आते हैं। तसव्वुफ का ताल्लुक तौहीद और अल्लाह ताला की मारिफत से है। तसव्वुफ को एहसान, तौहीद, सलूक, मारिफत, हकीकत, इखलास, कश्फ, इसरारो मारिफ के नामों से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान में जगह जगह सूफियाई किराम ने खेमे नस्ब करके इखलाक, किरदार, मामलात की तलवार से लोगों के दिल फतह करने में कामयाबी हासिल की। इस सरजमीन की ये भी बड़ी खूबी रही है कि इसने अपने बही ख्वाहों के लिए हमेशा फराख दिली का मुजाहिरा किया। जो भी अहले अल्लाह यहाँ रौनक अफरोज हुए, मकामी लोगों ने उन्हें सर आंखों पर जगह दी। ये बुजुर्गान दीन इंसानी दिलों को फतह करने और मोहब्बत की तलवार से दुश्मनों को गिरवीदा बनाने का हुनर जानते थे। या मोहम्मद या हबीबी, या मोहम्मद या हबीबी, या मोहम्मद या हबीबी, या मोहम्मद या हबीबी। याथवाव हाले चौंकुस जाले तिलकन जालस अलिमतदीन प्रकुत्रवित सुकथ पाले सोरी अलिम छु अलिफ लाम मीम। तूफानी हवाओं में कौन चराग हक को रोशन करेगा, जिसमें तेल के बदले इल्म ईमान का ईंधन जलाया जाए। ऐसे पुरज़म शख्स के लिए जरूरी है कि वो बाकी मांदा बातों को छोड़कर इस कीमिया को अमली तौर पर अपनाएं जो अलिफ लाम मीम जैसी किताब में महफूज है।